ملک میں کورونا وائرس دوبارہ پنجے گاڑنے لگا۔ تشویشناک صورتحال پر سیاسی اور عسکری قیادت آج سر جوڑے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بڑے فیصلے متوقع۔ وبا نے مزید 14 افراد کی جان لے لی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1167 کیسز سامنے آ گئے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی صدارت میں بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس بھی 5 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں سے متعلق فیصلہ متوقع۔ نون لیگ کا چیف جسٹس سے پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا بریت کے فیصلے کے خلاف احتجاج کا بھی اعلان۔ کہا پارلیمنٹ حملہ کیس میں پروسیکیوشن نے عمران خان کی بریت کے حق میں دلائل دیے۔ مسلم لیگ نون نے پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کے لیے تیاریاں بھی شروع کر دی۔ 13 دسمبر کو مینار پاکستان پر جلسے کے لیے انتظامی کمیٹیوں کا اعلان کر دیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں لاہور کا جلسہ حکومت کے خلاف ریفرینڈم ثابت ہوگا۔ پنجاب کی پارٹی نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔ ملک دشمن بیانیاں اب نہیں چلنا، بھلے عدالتوں میں گلے ملیں یا رات کی خفیہ ملاقاتوں میں پاؤں پڑیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ، کہا نون لیگی قیادت جو ان معزز ایم پی اے صاحبان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، رات گئے انہی کے گھروں میں جا کر منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ وہ اپنا بیان واپس لیں اور ویڈیو میسج جاری کریں۔ جو کہنا تھا کہہ دیا، وضاحت بھی کر دی۔ حکومت کے متعلق جو بات کی ٹھیک کی۔ لیگی رہنما ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو۔ ایاز صادق نے کہا کبھی غدار کہا جاتا ہے اور کبھی مودی کا یار، کیا اس سے دل نہیں دکھے گا؟ 2002 سے منتخب ہو رہا ہوں۔ عمران خان 2 بار مجھ سے الیکشن ہارے، وہ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ حکومت نے ذاتی اناٹ کی وجہ سے لاہور میں میری تصاویر لگوائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن، امریکہ میں سیاسی فیصلے کا دن آ گیا۔ ووٹنگ میں کچھ گھنٹے باقی۔ انتخابی مہم کے اختتام پر صدارتی امیدواروں کی ووٹر سے حق رائے دہی لازمی استعمال کرنے کی اپیل۔ 9 کروڑ سے زائد امریکی پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ انتخابات کے دوران اور بعد میں پرتشدد احتجاج کے خدشے پر اہم عمارتوں اور بازاروں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ کابینہ اراکین 9 نکاتی ایجنڈے پر غور کریں گے۔ وفاقی کابینہ کو مہنگائی پر کنٹرول کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اراکین کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور حکومتی اقدامات پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ ثانیہ پشاور کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، افغانستان میں دھماکے کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ بھارت افغانستان میں امن عمل متاثر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام امن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مذموم حرکتیں برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں سرکاری تقریبات ہوں گی۔ ربیع الاول میں ہفتہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منایا جائے گا۔ رحمت للعالمین فنڈ کے قیام کا بھی اعلان۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا اچانک دورہ۔ منصوبے کی تکمیل میں تاخیر پر چیف انجینئر کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ڈی جی اور ایڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کو شو کاز نوٹس جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشقاوان کی ملاقات۔ فردوس عاشقاوان نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گی۔ پنجاب حکومت نے وسائل کا رخ پسماندہ علاقوں کی طرف موڑ کر انقلاب برپا کر دیا۔ گزشتہ 2 سال میں جو انقلابی اقدامات کیے گئے انہیں اجاگر کریں گے۔
सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। रोशन सिंध प्रोग्राम में करप्शन कोई ढकी छुपी बात नहीं। रुकन सिंध असम्बली खुरमशेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमा ने कहा सिंध हुकूमत मनपसंद कंपनीज को नवाज रही है। नैब ने सिंध से प्ले बारगेन के जरिए 35 अरब रुपए वसूल किए। सवाल ये है प्ले बारगेन के बाद ये अफसरान कैसे तैनात है। आमदन से जायद असासा जात केस में राना सनाउल्लाह की तलबी। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा को 10 नवंबर को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। राना सनाउल्लाह को तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत। नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात करेगी। ज़रा के मुताबिक गुज़श्ता पेशी पर राना सनाउल्लाह ने नामुकम्मल दस्तावेज़ात फ्राहम की थीं। कोयटा में नान बाइयों की हड़ताल मशरूत तौर पर ख़त्म। 250 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 20 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन भी जारी। दूसरी जानिब से तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में शिकायत सेल का दौरा। फ़ोन पर अवामी शिकायत भी सुनी। कोहाट से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी की शिकायत पर थाना केडी का अमला मुअत्तल और इंक्वायरी के अहकामात। मोहम्मद के शहरी की शिकायत पर मुतल्लिका हुकाम को ज़मीन के मुआवजे की रकम फौरी अदा करने के लिए भी हिदायत जारी कर दी। सनतकारों के लिए और वो पैकेज की मैं वजह बता दूं कि क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के सनतकारों को एक पैकेज देना। हमारी बदकिस्मती से हमारी जो बिजली पाकिस्तान में हम सनत को देते हैं वो 25% महंगी है। वो बिजली जो कि हिंदुस्तान में अपने सनतकारों को वो देते हैं, पाकिस्तान में हम सनत को देते हैं वो 25% महंगी है। वो बिजली जो कि हिंदुस्तान में अपने सनतकारों को वो देते हैं और बांग्लादेश में, जिनके साथ हमारी मुकाबला एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो और ये फिर ये क्यों ये बिजली 25% क्यों महंगी है? क्योंकि बदकिस्मती से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे साइन किए गए और उसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत मसले मसाइल आए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती उन इंडस्ट्रीज़ का जो कि 25% कम बिजली पे चल रही हैं। और आपने देखा होगा कि 2013 से 2018 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बजाय आगे बढ़ने की वो नीचे आनी शुरू हो गई थी और हमारी 25 अरब से तकरीबन 20 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स पहुंच गई थी। तो हमने आते साथ ही कोशिश की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की क्यों कोशिश की? क्योंकि मुल्क की दौलत तो बनती तब है जब उसकी ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस हो। तो जितनी जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी मुल्क में ज़्यादा पैसे आएंगे और मुल्क की दौलत ज़्यादा बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा। तो हमने एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए और मुझे बड़ी खुशी है कि ये कोविड के बाद पाकिस्तान बर्रे सगीर में वो मुल्क है जो सबसे तेज़ी से निकला है, उसकी एक्सपोर्ट सबसे तेज़ी से बढ़ी है। और वैसे भी पाकिस्तान सबसे तेज़ी से जो कोविड का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है, पाकिस्तान उसमें से सबसे बेहतर निकला है और ये दुनिया ने एक्नॉलेज किया। तो आज जो मैं पैकेज अनाउंस करना चाहता हूँ, मुझे खुशी ये है कि इससे और इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी जो डोमेस्टिक सनत है, वो भी आगे बढ़ेगी। मैं अपनी टीम्स को सबको यहाँ बैठाया हुआ है, ये थोड़ी आप अपने अपने एरियाज़ में बात करेंगे, लेकिन मैं जो आपके सामने पैकेज रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से संडे से, पिछले संडे से जो छोटा सनत है, जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए जो इजाफी बिजली, यानी वो जो पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे।
تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے ان کے جو پرانے بل جو نومبر کا بل ہے اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ، مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا، اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا۔ یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے۔ اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے۔ ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے، اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو۔ سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے، اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا، اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا، اور وہاں بہت یعنی ریسٹورنٹس، یہ جو شادی گھر، یہ ٹورزم، یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں، اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی، اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا، ویلتھ کریشن ہوگی، تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی۔ اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں، اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر یوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر، حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر، اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے۔ جی حماد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ